عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دخم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی درسی کتاب، جس کی ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کر لی تھی، آج کی اس ویڈیو میں ہم مشقی سوالات کے جوابات جانیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، پہلے شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو پہلے شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کے نزدیک شریعت کا اسرار کیا ہے؟ جواب ہے اس کا، شاعر کے نزدیک شریعت کا اسرار سے یہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کی نظر میں محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جواب ہے اس کا، شاعر کے مطابق محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے محبوب سمجھا جائے۔ اگلا سوال ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جواب، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، یعنی خوش آمدید کہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب ہے اس کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا سراپائے خوشی بن جاتی ہے، اور جب ان کا نام لیا جائے تو دل پر نور آ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ان اشعار میں ماہر القادری کا مقصد اور اسلوب کیا ہے؟ اس کا جواب کچھ ہوا ہے کہ ماہر القادری کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنا ہے، اور ان کا اسلوب کیا ہے؟ نعتیہ ہے، محبت بھرا ہے اور ادب سے بھرپور ہے۔ اسلوب کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ، رائٹنگ سٹائل۔ تو یہاں پر چونکہ یہ نعتیہ کلام ہے تو اس لیے عقیدت سے بھرپور ہے، ادب سے بھرپور ہے اور محبت بھرا اسلوب ہے۔ اگلا سوال ہے، تکنیک کے اعتبار سے یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو جواب ہے اس کا، تکنیک کے اعتبار سے یہ نظم نعتیہ اشعار کی صورت میں لکھی گئی ہے، جو قافیہ اور ردیف کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ نظم کی حیت، ہم جب حیت کہتے ہیں نا کہ یہ مثنوی ہے، یہ غزل ہے، یہ نظم ہے، یہ قصیدہ ہے، کیا چیز ہے؟ تو یہ ایک نظم ہے، اور نظم میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور نظم کے اشعار جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نعتیہ اشعار ہیں۔ حل ہے زبان شناسی، الفاظ متضاد۔ بیٹا الفاظ الٹ، الفاظ متضاد ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا مختلف معنی ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر اسلام کا الٹ کیا ہوگا؟ کفر۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں باہم متضاد الفاظ کی جوڑیاں شناخت کریں اور ان کے جملے بنائیں۔ تو پہلے تو ہمیں ان کی جوڑیاں تلاش کرنی ہے، جیسے ظاہر کا الٹ ہے باطن، تو اب اس کا جملہ بنائیں گے۔ سچے مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، ہم نے ان دونوں الفاظ کو، اس جوڑی کو ایک ہی جملے میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اوج اور اس کا الٹ ہے پستی۔ اوج کہتے ہیں اونچائی کو، اوج اور پستی زندگی کے الگ الگ موڑ ہیں، تو یہ بھی ایک جوڑی میں ہے اور اس کو ہم ایک ہی جملے میں استعمال کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اسی سوال کا حصہ ہے سابقہ۔ سابقہ کہتے ہیں پہلے سے، اور اس کا الٹ ہوگا آئندہ۔ جملہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں، سابقہ غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ہے زیر دست، اور اس کا الٹ ہوگا زبردست۔ زندگی زبردست چیزوں کو بھی زیر دست کر دیتی ہے۔ انجام کا الٹ ہوگا آغاز، اچھے آغاز کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ توانا کا الٹ ہوگا ناتواں۔ ایک توانا انسان کا فرض ہے کہ ناتواں انسانوں کی مدد کرے، تو توانا کا الٹ ہو گیا ناتواں۔ اگلا سوال ہے نظم بلحاظ موضوع میں امتیاز۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ
نظم کی آگے کچھ اقسام ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، قصیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں گے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور اللہ کی صفات کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کی جائے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا جائے، ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ پھر ہے جی منقبت، ایسی نظم جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی خدمات اور اوصاف یعنی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، تو ایسی نظم منقبت کہلاتی ہے۔ پھر ہے قصیدہ۔ قصیدہ بھی تعریفی ہے، لیکن ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے، قصیدہ کہلاتی ہے۔ قصیدہ کا بنیادی مقصد ارباب اقتدار یعنی جو اس وقت کے حکمران ہوتے ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، یا محض ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ تو بیٹا اگر آپ دیکھیں حمد، نعت، منقبت یا قصیدہ، یہ چاروں کی چاروں ایسی نظمیں ہیں جس میں ہم تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن شخصیات الگ الگ ہیں۔ اللہ کی تعریف ہوگی تو حمد کہلائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوگی تو نعت کہلائے گی، بزرگان دین یا صحابہ اکرام کی تعریف ہوگی تو منقبت کہلائے گی، اور اگر کسی بادشاہ کی تعریف ہوگی تو وہ قصیدہ کہلائے گی۔ پھر ہے جی ملی نغمہ، ایسی نظم جس میں وطن اور قوم کی محبت، جذبوں اور ولولوں کا ذکر کیا جائے، اسے ملی نغمہ کہتے ہیں۔ یعنی ملت کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں، کسی وطن کے بارے میں لکھی جانے والی نظم ملی نغمہ کہلاتی ہے۔ مرثیہ، یہ بھی تعریف ہے، لکھیں ایسی نظم جس میں کسی عظیم شخصیت کی وفات یا کسی دردناک سانحے کا تذکرہ کیا جائے، یعنی کسی کی وفات پر دکھ بھرے انداز میں ان کی تعریف بیان کرنا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، یا پھر اس غم کی کیفیت کو بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ پھر ہے مناجات، اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی نظم جس میں رقت انگیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا یا مدد مانگی جائے، وہ مناجات کہلاتی ہے۔ یعنی وہ نظم جس میں ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنی حاجتیں منوانے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس طرح کی لکھی گئی نظم جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ وہ مناجات کہلائے گی، یا ایسی نظم کو دعائیہ کلمات بھی کہتے ہیں۔ تو بیٹا آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے تمام مشقی سوالات کے جوابات مختصر انداز میں تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں ایک پیارا سا کمنٹ اگر آپ کر دیتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔